کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جان اپنی لٹا دیں گے, گھر اپنا لٹا دیں گے, لیکن دین اسلام پر راج نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. ہے میرے ربا, ٹائم بہت لمبا ہوتا جا رہا ہے, لیکن میرے پیارو آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کرنا بہت ضروری ہے, اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گفتگو کو لمبا کر رہا ہوں. میرے پیارو اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھاؤ گے انشاءاللہ؟ سب بولو کون کون پڑھائے گا, ہاتھ اٹھاؤ. انشاءاللہ 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 دین کی حفاظت کرنے والا بناؤ گے, ہاں انشاءاللہ. مدرسوں کے ساتھ دو گے انشاءاللہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ سب کے ہاتھوں کو قبول فرمائے. میرے پیارو میری تھکن انتہائی شدید ہے, لیکن دین اسلام کے لیے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں کہ آپ حضرات کو کچھ نہ کچھ دے سکوں, کچھ نہ کچھ سکھا سکوں. میرے پیارے بھائیوں ایک اور قصہ میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. حضرت ابو سفیان, کس کس کا نام سنا؟ رضی اللہ تعالی عنہ, وہ صحابی جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے والد تھے. کون تھے؟ والد تھے, یعنی اللہ کے نبی کے سسر بھی تھے. آواز بڑھاؤ, مائک کا آواز بڑھاؤ. حضرت ام حبیبہ حضرت ام حبیبہ اللہ کی زوجہ تھی. اچھا ٹھیک ہے, تھوڑا تھوڑا مشین بس ہلکا سا بڑھا دو. اچھا اچھا ادھر ادھر توجہ توجہ. ایک دفعہ ایسا ہوا میرے پیارو کہ جب حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان لے کر نہیں آئے, ایمان لے کر نہیں آئے, تو جیسے بستر میں بیٹھنے لگے, اچھا بستر پہ بیٹھنے لگے, حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ اس ٹائم اسلام لے کر, سب بولو اسلام لے کر نہیں آئے. بستر پر جیسے بیٹھنے لگے, بیٹی نے, اپنی سگی بیٹی ہے, بستر کھینچ دیا. جب بستر کھینچا تو حضرت ابو سفیان پریشان ہو گئے, یار میں باپ ہوا اس کا, اس نے بستر کھینچ دیا. اور پھر سوچنے لگے میں تو بڑا سردار ہوں, شاید بستر گندا ہوگا, تو اس لیے اس نے, میری بیٹی نے بستر اٹھایا. جیسے باپ جب گھر آتے بیٹیاں صاف کرتی ہیں نا گھر میں, اس طرح کیا. تو سوال پوچھا تھا ابو سفیان نے کہ اے بیٹی, یہ بستر میرے قابل نہیں یا میں اس بستر کے قابل نہیں ہوں؟ بات سمجھ آئی؟ اور آسان کر دیتا ہوں. مطلب یہ زیادہ, اس کے زیادہ عزت رسپیکٹ ہے بستر کی یا میری رسپیکٹ ہے؟ اب سمجھ آ گئی نا بات. بیٹی نے کیا خوب جواب دیا, فرمانے لگی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ, آپ میرے ابو ہیں, آپ میرے باپ, سب کچھ صحیح, لیکن یہ وہ بستر ہے جس میں آقا دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء امام الاولیاء سید الاتقیاء تشریف فرماتے ہیں. آپ میرے باپ تو ہو, لیکن یہ بستر آپ کے قابل نہیں بلکہ آپ اس کے قابل نہیں ہو. رسپیکٹ اس بستر کی ہے, وہ اس لیے ہے کہ اس بستر پر امام الانبیاء سید الاتقیاء, جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ کی دعائیں تھی کہ اللہ مجھے اس نبی کی امت میں پیدا فرما, یہ اس کا بستر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں ایک حمد باری تعالیٰ سناتا ہوں, سب سنو گے انشاءاللہ. حدیث شریف میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ, آواز سے بولو لا الہ, اور آواز سے لا الہ. پانی پلا دو, ہاں پانی. آخر میں صرف 5 سے 7 منٹ میں گفتگو, ٹائم بہت ہو گیا. تھک گئے؟ تھکے تو نہیں ہو؟ گم نیند تو نہیں آ رہا؟ پکی بات ہے. میرے پیاروں میں نے آپ کے سامنے, حضرت کا بیان باقی ہے,
اچھا پانی پانی پسینہ بہت نکل گیا ہاں اچھا جزاک اللہ، اللہ سب کو قبول کرے دین کے لیے۔ میرے پیاروں، آپ کے سامنے میں نے دوسری آیت مبارک کی تلاوت فرمائی اور ایک حدیث پڑھی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کس نے کہا یہ؟ سب بولو، کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ میرے رب کا قرآن کہتا ہے اے محمد آپ سب کو بتا دیجئے صلی اللہ کہ اے محمد، آپ محمد دنیا میں ہو پوری کائنات میں کسی بھی انسان کے والد نہیں ہے، کسی بھی انسان کے والد نہیں ہے۔ جزاک لیکن اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے اور آخری نبی اور آخری ختم نبوت کا موضوع ہے۔ ذرا جاگ جائیے مجاہدوں، میں نے بھی پانی اس لیے پیا تاکہ میں بھی تھوڑا فریش ہو جاؤں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ختم نبوت کہتے ہیں کہ پیارے محمد سرور کائنات، عبداللہ کو در یتیم، آمنہ کا لخت جگر، نور نظر، سرور کائنات، امام الانبیاء، سید الاتقیاء، شافع المحشر، شافع المذنبی، سب الحضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ اللہ کے سب آواز سے بولو، اللہ کے، اور اس کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی اس دنیا میں نہیں آئے۔ یہ ختم نبوت کی تعریف ہے، ختم نبوت کی تعریف۔ سب کو سمجھ آئے گی تعریف؟ ماشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں مسئلہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ میرے پیارو، دنیا میں بہت فتنے ملیں گے، دنیا میں بہت دشمن ہیں، لیکن قادیانی سے بدتر کوئی فتنہ نہیں۔ یہ بدبخت کہتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ غلام مرزا قادیانی وہ آخری نبی ہے، بے غیرت، اس کو بولتے بھی شرم نہیں آتی۔ ہمارے ملک میں اس کا بہت دعوت چل رہی ہے، قادیانی کا دعوت چل رہی ہے، اس لیے ہم ختم نبوت کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔ سب بولو انشاءاللہ۔ اتنا پلیت تھا، پلیت سمجھ گندا، کیا بولتا بغل فوسا بولتے، کیا بولتے ایک جیب میں گڑ رکھتا تھا، گڑ، گڑ کو کیا بولتے؟ گڑ سمجھتے؟ گڑ، گڑ، گڑ جو کھجور سے بنتا ہے نا گڑ۔ دوسری جیب میں رکھتا تھا مٹی کا ڈیلا، ڈیلا رکھتا تھا۔ اب وہ مٹی کے ڈیلے سے استنجا صاف کرتا، پہلے ٹیشو نہیں ہوتا تھا تو اس سے صاف کرتا تھا۔ کتنی دفعہ ایسا ہوا، اتنا بے غیرت تھا کہ وہ گڑ سے استنجا کر لیا، وہ ڈیلا کھا لیا۔ ہائے ہائے، یہ سب میرا رب دکھاتا ہے۔ یہ خود اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ صرف یہ کرتا تھا، صرف کیا تھا؟ کرتا، نیچے کا پاجامہ نہیں تھا، شلوار ہوتا نا وہ نہیں تھا۔ اے بات غور سے سننا، پاجامہ نہیں تھا، صرف قمیض تھی۔ تو کہتے ہیں میں بازار میں جا رہا تھا، سامنے عورت آ گئی۔ سامنے کون آ گئی؟ جب عورتیں آ گئی مجھے شرم آ گئی۔ مجھے کیا آ گئی؟ تو میں شرم کی وجہ سے میں نے وہ اوپر کر لیا۔ یہ اس کا حال تھا، اتنا عقل کا اندھا تھا۔ سارا قادیان نظر آ گیا سب کو۔ اللہ عزک اللہ سنک۔ میرے پیارو، اتنا خطرناک فتنہ ہے، لیکن ختم نبوت کا عقیدہ بھی اتنا اہم ترین عقیدہ ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، یاد رکھنا سلہٹ والوں، یاد رکھنا ہے میرے پیارے بھائیوں، جس طرح انسان کے زندہ رہنے کے لیے جسم میں سانس کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح کسی مسلمان کو مسلمان رہنے کے لیے ختم نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔
میرا رب بعض دفعہ دنیا والوں کو بہت سی چیزیں دکھا دیتا ہے. نبی کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے، بہت سارے نبی کی قسمیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے انبیاء کرام گزرتے ہیں ان کے ساتھ بعض چیزیں خاص ہوتی ہیں جو اور لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتی. اس میں سے ایک یہ ہے، جس جگہ میں نبی کا انتقال ہوتا ہے، جس جگہ پر نبی کی روح پرواز کرتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اسی جگہ پر دفنا دیا جاتا ہے. جس طرح آپ کو میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ میں مدفون ہے. لاکھوں لوگ جا کر سلام عرض کرتے ہیں. اور یہ کہاں پہ مرا پتہ ہے نا؟ واش روم میں. کہاں مرا؟ باتھ روم میں. خیر میرے پیارو، بات یہ ہے میرے نبی کے زمانے میں، آخری زمانے میں ایک بدبخت نے جس کا نام اسود عنسی تھا. کیا نام تھا؟ اسود، سب بول اسود عنسی. نبوت کا نعوذ باللہ دعویٰ کیا. میرے نبی نے قافلہ روانہ کر دیا. کیا کر دیا؟ قافلہ روانہ کر دیا. ذرا غور سے سننا. حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سپہ سالار ٹھہرائے، گئے، جنگ لڑی، اسود عنسی کا گردن الگ کر دیا. سبحان اللہ بولو. ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو فرمایا، اے اللہ کے نبی، اسود عنسی مارا گیا، جہنم رسید ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا قد فازا فیروز، فیروز کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. دنیا کو میرے نبی نے یہ پیغام پہنچا دیا، یاد رکھنا مسئلہ ختم نبوت پر اگر کوئی بندہ بک بک کرتا ہے، اگر کوئی بندہ بکواس کرے اس کی زبان کھینچ دو، اگر کوئی ہاتھ اٹھائے اس کے ہاتھ کاٹ دو، اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اس کی گردن الگ کر دو.